ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. صبحكم ومساكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہے تجھ کو سنبھلنا تو ہے اب وقت سنبھل جا. ہے تجھ کو سنبھلنا تو ہے اب وقت سنبھل جا. اے بحر امین اپنے کناروں سے اچھل جا. غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جال. غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جال. تو باغ ہے بلبل نہیں بوستاں سے نکل جا. باطل سے نہ ڈر جنگ کے میدان میں اتر جا. باطل سے نہ ڈر جنگ کے میدان میں اتر جا. رکھ منزل پہ نظر ماہ و ثریا سے گزر جا. کی تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت. کی تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت کہ مرنا ہے تو ڈر موت سے جینا ہے تو مر جا. ڈرنا ہے تو مر موت سے جینا ہے تو مر جا. بعد از الصلاۃ معزز سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 تلاوت فرمائی. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جو چیزیں انسان کو بہت زیادہ محبوب ہوتی ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے یہ کائنات بنائی اور اس کے اندر ہم کو بھیجا تاکہ اس دنیا کے اندر وہ ہماری آزمائش کرے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی محبت انسان کے دل میں رکھی ہے تاکہ انسان اس دنیا کی زیب و زیبائش اور آرائش اور اس کی تزئین کو اور عیش و عشرت کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی طرف آتا ہے یا نہیں. مسلمان اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے یا نہیں. وہ نیک اعمال سے محبت کرتا ہے یا اپنی زندگی غفلت میں ڈوب کر گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں، بیٹوں، مال و دولت کی محبت انسان کی فطرت میں الہام کر دی ہے. یعنی ہر انسان فطری طور پر ان تمام چیزوں سے محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ چیزیں رکھ کر انسان کی طبیعت کے اندر ان کا میلان رکھ کر انسان کو آزمانا چاہتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جانچ سکے کہ کون وہ بندہ جو میرے لیے اپنی زندگی گزارتا ہے اور کون ہے جو مجھ سے غافل ہو کر دنیا کی ان رنگینیوں میں اور دل فریبیوں میں کھو کر اپنی زندگی گزارتا ہے. اللہ رب العزت نے سورہ کہف کی آیت نمبر 7 میں بھی ارشاد فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا کہ بے شک ہم نے جو کچھ بھی زمین پر بنایا ہے یہ اس زمین ہی کی زینت ہے. أَيُّهُمْ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ ہم آزمائیں کہ کون ہے وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں. اس دنیا کے اندر اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو زیب و آرائش رکھا ہے، جو مال و دولت کی فراوانی رکھی ہے، جو باغات رکھے ہیں، جو کھیت کھلیان رکھے ہیں، ان کی محبت بھی انسان کے دل میں رکھ دی تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جانچ سکے، یہ ظاہر کر دے کہ کون ہے وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں.
کون ہے وہ لوگ جو گناہوں کی دلدل میں اپنی زندگیاں گزارتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ زندگی یا اس دنیا کو بالکل چھوڑ کر جنگل میں چلے جاؤ اور رات دن صرف اللہ کی عبادت کرتے رہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی میں ہم کو رکھ کر اور اس کے بارے میں یہ تلقین کی کہ اس دنیا میں رہو اور اس سے فائدہ بھی حاصل کرو، لیکن اس دنیا کو اتنا زیادہ اپنے اوپر سوار نہ کر لو کہ جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اور تابعداری کرنی پڑے تب دنیا کے یہ معاملات تمہارے آگے آ جائیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 اور 32 کے اندر بھی ارشاد فرمایا، یا بنی آدم، اے انسانوں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت میں تم اپنی زینت کو اختیار کرو، یعنی جب تم نماز پڑھنے کے لیے آیا کرو تو اپنے زیب و زینت کا اپنا وہ خوبصورت لباس پہن کر آیا کرو جس کو تم پسند کرتے ہو یا جو تمہارے پاس زیب و زینت کے لیے موجود ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور تم کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور فضول خرچی نہ کرنا، حد سے زیادہ تجاوز نہ کرنا، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ رب العزت حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ آگے ارشاد فرمایا، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، اے رسول تم ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو کہ کس نے اللہ کی پیدا کی ہوئی زینت کی چیزوں کو حرام کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر یہ زیب و زینت بنائی تھی، أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زیب و زینت اپنے بندوں کے لیے نکالی تھی، وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور رزق میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے نکالی تھی۔ تو اے نبی آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ جنہوں نے ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا ہے اور کہتے ہیں کہ زیب و زینت ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر جنگلوں کے اندر نکل جاؤ، جیسے کہ یہود و نصارہ کے راہب تھے، وہ دنیا کی تمام چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے جنگلوں میں چلے جاتے تھے، شادی سے گریز کرتے تھے، رات دن روزوں میں گزارتے تھے، پوری رات قیام کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ناپسند جانا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرما دیا، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے رسول تم ان سے فرما دو کہ دنیا کی جو یہ زیب و زینت ہے یہ دنیا میں ایمان والوں کے لیے ہے، خالصۃ یوم القیامہ، اور بروز قیامت خالصۃ صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی۔ یعنی دنیا کے اندر اس زیب و زینت سے، اس مال و دولت کی فراوانی سے، ان باغات سے اور ان کھیت کھلیان سے کافر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن بروز قیامت ان کے حقیقی وارث صرف اہل ایمان ہوں گے۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زینت کو اور پاک اور لذیذ چیزوں کو اپنے بندوں پر حرام نہیں کیا، بلکہ ان چیزوں میں حد سے بڑھ جانے کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند جانا ہے، لہذا ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھانا یا دنیا کے اندر مثال کے طور پر ایک شخص لاکھوں کروڑوں روپے کماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند نہیں جانا، لیکن اگر وہ شخص ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس مال میں سے غریبوں کے، یتیموں کے حقوق ادا نہیں کرتا، اپنے عزیز و قارب کے حقوق اپنے مال سے ادا نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ اس مال کو ناپسند جانتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم حد سے زیادہ تجاوز نہ کریں، اس دنیا سے لطف اندوز تو ہوں لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کے اندر اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ احادیث کے اندر بھی اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، نبی علیہ السلام نے جائز طریقے سے اعتدال کے ساتھ دنیا کی زیب و زینت کو حاصل کرنے کو بھی اجر و ثواب قرار دیا ہے۔ دنیا کے کام کر کے بھی انسان نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے جو وہاں قریب بیٹھا تھا اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسان یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس بھی حسین ہو، اس کے جوتے بھی خوبصورت ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے۔ یہ چیزیں
تکبر میں شمار نہیں ہوتی۔ تکبر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے دو چیزوں کو تکبر شمار کیا۔ تکبر یہ ہے کہ انسان حق کی مخالفت کرے، سچائی کی مخالفت کرے، جب اس کے سامنے کوئی بات سچ بیان کر دے اور اس کو معلوم ہو کہ یہ بات سچ ہے، لیکن وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا کر اپنی عزت نفس کی خاطر اس کو جھٹلا دے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تکبر ہے۔ اور دوسری چیز تکبر کے بارے میں ارشاد فرمائی کہ تکبر یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو حقیر جانے، یعنی ایک انسان خود اگر اچھا لباس پہن رہا ہے، اچھے جوتے پہن رہا ہے تو یہ تکبر نہیں، لیکن اپنا ایسا خوبصورت لباس پہن کر وہ ایک اور شخص کے سامنے سے گزرتا ہے جس کے پاس مال و دولت کی کمی ہے، جس نے اچھا لباس نہیں پہنا، اور وہ اس کو حقیر جانتا ہے، تو تب یہ تکبر شمار ہوگا۔ تو لہذا دنیا سے اس طرح فائدہ اٹھانا یا دنیا کی چیزوں کو اس طرح استعمال کرنا، اس حوالے سے ہمیں اسلام مکمل اجازت دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو استعمال کر کے اللہ اور اس کے رسول سے غافل نہ ہو جائیں۔ جامع ترمذی میں حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی نعمت کا اثر دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یعنی ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال کی فراوانی عطا کی ہے، اس کے پاس مال کی وسعت ہے، اگر وہ اپنا لباس اچھا پہنتا ہے، اچھا کھانا کھاتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند نہیں جانا، بلکہ ایسے بندے سے خوش ہوتا ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت تو زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتے، اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتے، اس چیز کو نبی علیہ السلام نے بھی ناپسند جانا۔ اور اس حوالے سے صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار و مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، اس وقت حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو دردہ کا بھائی بنا دیا۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ حضرت ابو دردہ کے گھر گئے اور وہاں جا کر دیکھا کہ ام دردہ جو ابو دردہ کی بیوی تھی، انہوں نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ اس وقت انہوں نے کہا کہ ابو دردہ جو میرے شوہر ہیں وہ بالکل بھی دنیا میں دلچسپی نہیں رکھتے، دنیا کی کسی چیز کو پسند نہیں کرتے، اس لیے میں نے یہ میلے کچیلے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ جب حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے آ کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے سامنے کھانا پیش کیا اور ان سے کہا کہ آپ کھانا کھائیں، میں روزے سے ہوں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، تم بھی میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ جب کھانا کھا چکے، رات ہوئی، سونے لگے، تو اس وقت حضرت سلمان رضی اللہ عنہ جب سونے لگے، حضرت ابو دردہ کھڑے ہو گئے اور قیام نماز پڑھنے لگے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا کرنے لگے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، سو جائیے۔ جب وہ سوئے، تھوڑی بار پھر اٹھ کھڑے ہوئے، نماز پڑھنے لگے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے پھر روکا اور کہا کہ نہیں، ابھی سو جاؤ۔ جب رات کا آخری حصہ آیا، اس وقت حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اٹھو، اب تم نماز کی عبادت کرو، اب تم نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کی حضور قیام کرو۔ ان تمام چیزوں کے بعد آخر میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، لہذا تم اس کے حقوق ادا کرو، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تم اس کے بھی حقوق ادا کرو، اور تمہارے اپنے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تم اس کے بھی حقوق ادا کرو۔ اگلے روز صبح حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ مجھے دنیا کے اچھا لباس پہننے کی تلقین کر رہے ہیں، مجھے رات کو سونے کی تلقین کر رہے ہیں اور مجھے روزہ کرنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا تھا کہ تم اپنے حقوق بھی پورے کرو، اپنے رب کے حقوق بھی پورے کرو اور اپنی بیوی کے حقوق بھی پورے کرو۔ اگلی روایت سے اس حدیث کی زیادہ اچھی طرح وضاحت ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے عبداللہ، مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ تم روزانہ روزہ رکھتے ہو اور روزانہ پوری رات قیام کرتے ہو۔ تو میں نے عرض کی، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، بالکل یہ بات سچ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہ کیا کرو، روزہ بھی رکھو اور کبھی کبھار کھوجا بھی کیا کرو، رات کو قیام بھی کرو اور رات کو اپنی نیند بھی پوری کر لیا کرو، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے۔ تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم مہینے میں صرف 3 دن روزہ رکھو، کیونکہ ہر نیکی کا
एक नेकी अगर तुम करते हो तो उसका अजर और सवाब 10 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो लिहाजा अगर तुम महीने में 3 रोज़े रखोगे तो तुमको पूरे महीने के रोज़े का सवाब मिलेगा। और अगर तुम पूरी ज़िंदगी हर महीने में 3-3 रोज़े रखते रहो, इस तरह तुम पूरी ज़िंदगी रोज़ादार शुमार होगे। तो लिहाजा जब तुम रोज़ाना रोज़ा रखते हो तो ये अमल नबी अलैहिस्सलाम को नापसंद गुजरा। जैसा कि मैंने पहले भी आप हज़रात के सामने एक कुरान मजीद की आयत की तिलावत फरमाई, उसके अंदर भी अल्लाह ताला ने दुनिया की ये ज़ेब व ज़ीनत के बारे में इरशाद फरमाया था कि ये दुनिया के अंदर अहले ईमान के लिए हैं, लेकिन क़यामत वाले दिन खालिसतन अहले ईमान के लिए होंगी। लिहाजा इन चीज़ों से फ़ायदा उठाना ये कोई गलत बात नहीं है और ना ही ये तकवा या परहेज़गारी के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला ये बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई इंसान दुनिया को बिल्कुल छोड़कर सिर्फ जंगलों में चला जाए या रात दिन सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के अंदर मशगूल हो, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहते हैं कि इंसान दुनिया के अंदर तो रहे, दुनिया की चीज़ों से फ़ायदा हासिल करे, शादी भी करे, रोज़ा भी रखे, लेकिन इसके अलावा अल्लाह ताला की जो इनामात इस दुनिया के अंदर हैं, नेमतें यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी फ़ायदा उठाए, उनसे भी इस्तिफ़ादा हासिल करें। और अल्लाह ताला की राह में जब ये चीज़ें रुकावट बनने लग जाएँ तो उस वक्त इन चीज़ों की मोहब्बत अपने ऊपर गालिब न करें, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की ताबीदारी के अंदर सरगर्मी अमल रहे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम मयान रबी इख्तियार करें और एतदाल के साथ इन दोनों चीज़ों को लेकर चलें। अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 14 के अंदर इरशाद फरमाया, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात, कि हर इंसान के लिए कुछ महबूब चीज़ों को अल्लाह ताला ने उसकी फितरत के अंदर डाल दी हैं। यानी कुछ इंसान ऐसे हैं, बल्कि तमाम इंसान ऐसे हैं कि जिनके दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 6 चीज़ों की मोहब्बत मुज़य्यन कर दी गई है। पहली चीज़ जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई कि वो औरतें हैं, औरतों की मोहब्बत इंसानों के दिलों में है। दूसरी चीज़ अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाई बेटे, सोने और चांदी के ढेर, और इसी तरह घोड़े, मवेशी और खेतियाँ। अल्लाह ताला ने ये 6 चीज़ें ज़िक्र फरमाई और कहा कि इन 6 चीज़ों की मोहब्बत तुम में इल्हाम कर दी गई है, यानी हर इंसान को ये 6 चीज़ें महबूब होती हैं। तो लिहाजा ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, ये दुनिया का साजो सामान है। तो इस हवाले से अल्लाह ताला ने उस पहली चीज़ यहाँ ज़िक्र की बीवियों के हवाले से, औरतों के हवाले से, कि इनकी मोहब्बत तुम में अल्लाह ताला ने फितरत के अंदर डाल दी है, इल्हाम कर दी है। तो लिहाजा इस हवाले से शरीयत हमें क्या हुक्म देती है, आइए उस बात की तरफ आते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह रूम की आयत नंबर 21 में इरशाद फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि हमने, हमारी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि हमने तुम्हारी नफ्सों में से, यानी जिस किस्म के तुम इंसान हो, तुम्हारी ही जिन्स में से एक औरत हमने पैदा की, तुम्हारे जोड़े बनाए हैं, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम इनसे सुकून हासिल करो, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे दरमियान उल्फत और मोहब्बत डाल दी है और तुम्हारे दरमियान रहमत का रिश्ता मुकर्रर कर दिया है, यानी तुम एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मेहरबान और शफीक होते हो। आगे सुनन निसाई के अंदर रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दुनिया की 3 चीज़ों की मोहब्बत मुझ में डाल दी गई है। पहली चीज़ औरतें, दूसरी चीज़ खुशबू, और तीसरी चीज़ नमाज। बेशक नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। तो ये 3 चीज़ें यहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने भी जिक्र फरमाई, जिनमें औरतों का जिक्र है कि ये औरतों की मोहब्बत अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल के अंदर मुज़य्यन कर दी है। सही मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल मौजूद है। वो कहते हैं कि दुनिया एक मता है, एक साजो सामान है जिससे फ़ायदा हासिल किया जाता है, और दुनिया का बेहतरीन सामान नेक बीवी है। जहाँ पर एक औरत के ये खसाइल और ये अच्छी बातें ज़िक्र की, इसी तरह औरत के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने एक और जगह खुसूसियत ज़िक्र करते हुए इरशाद फरमाया, अल-मुस्तदरक लिल हाकिम, सुनन अबी दाऊद, सुनन निसाई के अंदर रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बयान करते हुए इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस बंदे पर रहम फरमाए जो रात को उठा और रात को उठकर उसने नमाज पढ़ी और अपनी बीवी को भी बेदार किया, और अगर उसकी बीवी ने उठने से इनकार कर दिया तो उसके चेहरे पर उसने पानी के छींटे मारे। और इसी तरह अल्लाह उस औरत पर भी रहम करे जो रात को उठकर उसने नमाज पढ़ी और अपने शोहर को उठाया, और अगर उसके शोहर ने, उसके खावंद ने उठने से इनकार किया तो उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे।
اور یہ ان دونوں پر، ایسے شوہر پر اور ایسی بیوی پر نبی علیہ السلام نے رحم کی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں پر رحم فرمائے۔ اسی طرح جب ایک بیوی، ایک عورت برا رویہ اپناتی ہے تو نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے بھی ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس زمین کے اندر اپنا نائب بنایا ہے، وہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، لہذا تم دنیا سے اور عورتوں سے پرہیز کرو۔ بچوں، بے شک بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے ہی رونما ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام صحیح بخاری میں روایت ہے، ارشاد فرمایا، میں نے مردوں پر اپنے پیچھے عورتوں سے بڑھ کر کوئی اور آزمائش نہیں دیکھی، کیونکہ انسان عورتوں کی محبت کے اندر بعض اوقات اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھتا ہے، یا ان کی محبت کے اندر انسان اللہ اور اس کے رسول کا باغی بن جاتا ہے۔ تو لہذا صحیح مسلم کے اندر بھی ایک روایت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، عورت شیطان کی شکل میں آتی ہے اور شیطان کی شکل میں جاتی ہے، یعنی ایک غیر محرم عورت جب تمہارے پاس آتی ہے تو اس کے ساتھ شیطان بھی آتا ہے۔ بعض اوقات انسان، ہماری بیوی بے شک جتنی خوبصورت ہو، اس کی چہرے کو اتنا خوشنما بنا کر پیش نہیں کرتا، لیکن جب غیر محرم عورت کو دیکھا جائے تو بعض اوقات شیطان اس کے چہرے کو بہت زیادہ خوبصورت انداز میں بنا کر پیش کرتا ہے، تاکہ انسانوں کو، مردوں کو فتنے میں ڈال کر ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکایا جائے۔ سنن نسائی میں روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اجنبی مرد و عورت جب بھی تنہائی میں جمع ہوتے ہیں تو تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے۔ سنن نسائی میں بھی اسی طرح کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جن عورتوں کے خاوند گھر میں موجود نہ ہو ان کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے خون میں گردش کرتا ہے۔ تو لہذا ہمیں اس معاملے کے اندر بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر 5 دوسری چیزوں کا بھی ذکر کیا، جس کے بارے میں اگلے جمعہ المبارک میں ہم تفصیل کے ساتھ جانیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بیویاں نصیب کرے، اور جو شخص ابھی شادی کا ارادہ رکھتا ہے وہ اس کو بھی چاہیے کہ وہ نیک بیوی کی تلاش کرے۔ سب سے آخر میں اگلے جمعۃ المبارک سے پہلے عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ جائے گا، تو اس حوالے سے ایک دو باتیں یاد رکھیں کہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ جیسے ہی عید الاضحیٰ کا چاند نظر آئے اس وقت وہ اپنے ناخن اور بال کو بالکل نہ کاٹے، اور جب وہ عید کے روز اپنا قربانی کا جانور ذبح کر لے تو اس وقت وہ اپنے ناخن اور اپنے جسم کے بالوں کو کاٹے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ سنن نسائی میں اور المستدرک للحاکم میں روایت ہے، امام ذہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس شخص کو بھی چاہیے کہ وہ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے جسم کا کوئی بال اور ناخن نہ کاٹے، اور جب عید کی نماز پڑھ لے تو وہ اپنے ناخن کو اور اپنے جسم کے ضروری بالوں کو کاٹ لے، تو اللہ رب العزت اس کو بھی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو، جو استطاعت رکھتا ہے اس کو ضرور قربانی کرنی چاہیے۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت متواترہ ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک روایت کے اندر آتا ہے، ارشاد فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، اس شخص کو ہماری عیدوں میں بھی شامل نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایسے شخص کا ہماری جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو لہذا نبی علیہ السلام کے ساتھ شامل ہونے کے لیے یہ بہتر ہے کہ ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے وہ نبی علیہ السلام کے دوسرے فرمان پر بھی عمل کر کے قربانی کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔